میرا چہرہ تو تیرے چہرے کی طرف دیکھ رہا ہے کہ تم مجھ سے خوش ہے کہ نہیں۔ آج سب سے جو بہکتے ہیں زیادہ تر بندے وہ آزمائش میں بہکتے ہیں، معمولی سی کوئی آزمائش آ جائے، حالانکہ اللہ پاک نے فرمایا ہوا ہے میں اتنی ہی آزمائش بندے پہ ڈالتا ہوں جتنی اس میں جھیلنے کی سخت ہے، مگر چونکہ کسی سے جڑے، اللہ کا نبی اللہ سے جڑا ہوا ہوتا ہے اور اللہ آپ کے صحابہ کرام آپ سے جڑے ہوئے ہیں، لہذا وہ اس فیض رسانی کے پورے مالک ہیں، ان کے سینوں میں وہ اللہ پاک کی طرف سے کرم کی بارش ہو رہی ہے کیونکہ وہ جڑے ہوئے، سینے سے جڑے ہوئے ہیں۔ آج جو نہیں جڑا ہوا وہ جو ہے وہ محروم ہے، اس کا کردار محروم ہے، اس کو یہ جرت ہی نہیں آتی، اس کی سوچ میں یہ فکر ہی پرواہ نہیں چڑھتا کہ میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری کائنات کے سردار ہیں، میں اس سرداری میں سے اپنی غلامی کا حصہ کیوں نہ چلوں آپ کی پیروی کر کے، اس کو سمجھتے ہوئے بھی کہ آپ کی پیروی ہی سرداری ہے، آپ کی پیروی ہی عزت ہے، آپ کی پیروی ہی عظمت ہے، آپ کی پیروی ہی بشریت کا عروج و کمال ہے، وہ پیروی نہیں کر پا رہا کیونکہ ایمان کمزور ہے، تسلیم کرتا ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور میرے لیے وسیلہ ہے اس کی بارگاہ میں، مگر آپ کی اطاعت میں نفس اور شیطان جو ہیں وہ غالب ہوئے۔ وجہ بیچ میں کیا ہے کہ اس سینے کے جڑنے میں خواہش ہر ایک میں ہے، خواہش موجود پاتے ہیں کہ میں بھی ایسا بن جاؤں، میں بھی ایسا ہوں، میں بھی تہجد گزار ہوں، یہ خواہش ہے اندر، کیونکہ روح الہی جو موجود ہے وجود میں تو وہ اس خواہش کو ہر وقت اکساتی رہتی ہے کہ تو اللہ کا محبوب بندہ ہے، تو اپنی اللہ کی طرف رجوع کر، تو اس کی بارگاہ میں کھڑا ہوا کر، مگر نفس و شیطان کا غلبہ ہے کہ احساس کو دباتا رہتا ہے، کوئی نہیں تیرے جیسے اتنے پھر رہے ہیں تو بھی انہی میں پھرتا رہتا ہے۔ ارے ناکاموں میں پھرنے کی بجائے کسی کامیاب کے قدموں کو پکڑا جائے تاکہ ان قدموں کے صدقے سے میں بھی کامیابوں میں چلا جاؤں۔ جب تک کسی کامیاب کے قدم نصیب نہیں ہوئے کامیابی نصیب نہیں۔ جتنے دنیا میں کامیاب ہوئے ہیں وہ کسی کامیاب کی بارگاہ فکر میں بیٹھے ہیں، اس آغوش صدر میں وہ پلے ہیں، تعمیر ہوا ان کا فکر اور نفس اور شیطان سے ان کا چھٹکارا ہو گیا، روح وجود پہ غالب آ گئی، وہ اللہ کے محبوب بندے بن گئے۔ چاہے حضرت فضیل رحمت اللہ علیہ ہوں جو ڈاکوؤں کے سردار، ڈاکو ہیں، قافلہ لوٹ رہے ہیں، ایک درویش کو لوٹنے لگے تو حضور غوث ثقلین کو لوٹنے لگے ہیں ڈاکو، تو آپ سے پوچھا کتنے پیسے ہیں؟ کہتے 40 درہم ہیں۔ کہ کہاں رکھے ہوئے ہیں؟ فرمایا جہاں پہ والدہ نے سیے ہیں۔ کہتے تو اتنا سچ کیوں بول رہا ہے؟ کہتے میری ماں نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا۔ تو کہتے یار ہم کتنے بدبخت ہیں، تو ماں کے کہے جھوٹ نہیں بول رہا، ہم اللہ کے ارشاد کے اوپر بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ صحیح نہیں؟ دیکھو تو ایک 40 روپے بتا دینے سے اسے اتنے بڑے ڈاکو سردار کی کائنات ہی بدل جاتی ہے، اس کی کایا ہی بدل جاتی ہے، صرف ایمان تک کامل ہونے کی وجہ سے۔ کیا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بھی سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنے بھی ہیں بیگانے مجھ سے اور اپنے بھی ہیں گلہ مند، بیگانے مجھے اپنے بھی گلہ مند کہ میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کن۔ علامہ صاحب کہتے ہیں یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق، ہزار خوف ہوں مگر دل ہو زباں ہو حق کی رفیق، ہزار خوف ہوں مگر زباں ہو جو وہ سچ کی رفیق، حق کی رفیق۔ بھی مطلب خوف سے کوئی خوف زدہ کر سکتے ہی نہیں ہے، خوف اس وقت تک ہے جب تک اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا ہے، جب خوف وہ کامل ہوتا ہے تو اللہ پاک خود کہہ دیتے ہیں لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یہ میرے وہ بندے ہیں جنہیں کوئی خوف اور غم نہیں۔ تبھی تو دیکھو نا ایسے چلتی ہوئی آگ میں کود جاتے ہیں، کوئی خوف نہیں ہے،
کیونکہ پتہ ہے خالق و مالک کا سب کچھ ہے اور میں اس کے راستے پہ ہوں. صحیح نہیں بات؟ یہ آج بھی مجھے رونما ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، میری تسلیم میں رکاوٹ ہے. اگر آج میری تسلیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہو جائے تو یقیناً آج بھی آگ ٹھنڈی ہوگی. یہ نہیں کہ آج نہیں ہوگی، آج بھی وہی منظر دہرایا جائے گا کہ میرا تسلیم کرنے والا جو ہے وہ آج بھی میری رحمت و میری کریمی کو اسی طرح پائے گا جس طرح پہلوں نے پایا. صحیح نہیں؟ لہذا یہ بات ہمیں بہت زیادہ اس طرف مائل کرتی ہے کہ دیکھیں ہم اگر اللہ کو مانتے ہیں تو پھر اسی طرح مانیں جیسے مرشد پاک مانتا ہے، جیسے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مانتے ہیں. دیکھو نا، جس نے مانا اللہ پاک نے اس کو دو جہانی سردار بخش دی، سرداری بخش دی کہ جن خواہشات کی خاطر تو مجھے چھوڑے ہوئے ہیں، ارے وہ چیزیں تیری خواہش کرے جن کی وجہ سے پورے مجھ سے تعلقات کمزور رکھے ہوئے ہیں کہ دنیا راضی کرنی ہے. ارے دنیا تیرے پیچھے پیچھے پھرے. وہ حضرت فرید الدین مسعود کے بعد رات کو ککر رات پڑتا ہوئے تو 1,00,000 بندے رات کو گزر جاتے ہیں کہ اللہ کا محبوب ہے. اللہ پاک بتاتا ہے لوگوں جو میرا ہو کے جائے 668 سال بعد بھی وہاں ایک رات میں 1,00,000 بندہ گزرتا ہے. یہ اللہ پاک کی ایک یعنی مثال قائم کر دی کہ جو میری شب و روز میرا ہو کے رہا، جس کا سانس سانس میرا تھا، جس نے اپنا بچہ جو ہے اس کی جان دے دی تھی مگر کسی اور کے در پہ جا کے سوال نہیں کیا تھا. بس مجھ کہتے اللہ دے دے گا تو بچہ کو پلا دوں گے دودھ، نہیں تو میں نے کسی اور در سے دودھ مانگنا نہیں. معصوم بچہ دے دیا. یہ ہے جہاد. یہ جہاد ہے کہ مال اولاد کے ذریعے سے یعنی رضا الہی میں فرید الدین مسعود نے کہا اللہ دے دے گا تو بچے کو پلا دوں گا مگر غیر کے دروازے پر مجھ سے دستک نہیں دی جاتی. تو اللہ پاک نے یہ شان بخشی کہ اے فرید تو مجھے ماننے میں اس حد تک تجھے کمال حاصل ہے تو پھر میں بھی تیرا نام جو ہے وہ مٹنے نہیں دوں گا. 668 سال گزر گئے، کوئی تھوڑا عرصہ نہیں 668 سال. اور پھر حضرت علی حجویری کا 962 سال کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہے. ہر ایک کوئی ایک کس کا نام لیا جائے، ہر ایک کا یہی حال ہے. کتنے ہزار سال ہو جائیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ذکر مٹ جائے گا، حسنین کریمان کا کوئی ذکر مٹ جائے گا؟ کبھی نہیں مٹ سکتا. اس واسطے کہ انہوں نے نام مٹنے والے سے پیار کیا، اور جس نے اس سے علاوہ کسی شے سے پیار کیا وہ چیز فانی ہے. لہذا جس سے کوئی پیار کرتا ہے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. جو اللہ سے پیار کرتے ہیں نہ اللہ کو کوئی فنا ہے نہ اس کو کوئی فنا ہوگا. سیدھی جو کہتے ہیں جی یہ کیسے بعد میں بھی فیض یاب کرتے ہیں. ارے جنہوں نے باقی سے یاری لگائی ہو، جنہوں نے باقی سے پیار کیا ہوا ہو انہیں اللہ پاک باقی نہیں کر دے گا. جو نفس فانی تھا وہ تو انہوں نے اپنے رضا الہی کے تھوڑوں سے ہی مار دیا. اب وہ فنا کیسے ہوں؟ وہ باقی ہیں کیونکہ باقی کے پیارے ہیں. باقی نے اپنی محبت میں انہیں باقی کیا ہوا ہے. ان کو سالوں کے فاصلے یا سالوں کے بوجھ ان کے کسی فیض کو کم نہیں کر سکتے بلکہ حضور قبلہ سے 40 گنا بڑھا دیتے. اس دنیا سے جا کر کے 40 گنا فیض جو ہے بڑھ جاتا ہے. ہماری دنیا میں تو میں آپ کو ایک حصہ جو ہے وہ اس دنیا سے جانے کے بعد 40 گنا زیادہ فیض جاتا ہے. دیکھو تو یعنی پھر کیسے یہ صرف میں تو کہتا ہوں یہ فکر اس طرح کا پڑھنا یہ بھی ایمان کی کمزوری ہے. کوئی صحابی اس درجے کو نہیں پہنچا جب تک آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کا شکار نہیں ہوا، جب تک دل و جان آپ کو قربان نہیں کر دیے. جب دیکھو نا تو عمر پاک سے پوچھا اے عمر پاک آپ کو مجھ سے کتنا پیار؟ کہا نے ہمارا ابھی آقا دو عالم سے جان جو ہے نا وہ کچھ پیاری لگتی. کہا نے ہمارا ابھی بھی نہیں. پھر آپ یا رسول اللہ علیہ وسلم مجھے ہر چیز آپ سے جو ہے نا وہ کم تر لگتی ہے، آپ ہر چیز سے پیارے لگتے ہیں.
جان بھی، یہ بھی، یعنی درجے ہیں کہ دیکھو